نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار عظمت، بے شمار فضیلت اور شان کے ساتھ بھیجا۔ جہاں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جہاں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا جہان کے لوگوں کے لیے رحمت بن کے آئے، وہاں پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شان بھی ہے کہ حضور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے طبیب بن کے آئے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب بن کے آئے، آپ کو طبیب اعظم کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ طبیب اعظم سے مراد یہ ہے کہ دنیا جہان کے جتنے بھی حکیم، طبیب، ڈاکٹر حضرات ہیں، ان میں سب سے بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب ہے۔ دنیا کے لوگ جو ڈاکٹر ہیں وہ دوائی کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کروڑوں اور لاکھوں کی یہ ٹیکنالوجی والی مشینیں نہیں تھی، جب اس وقت یہ طرح طرح کے کیپسول اور گولیاں نہیں تھی، جب اس وقت یہ انجیکشن نہیں تھے، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علاج کیا؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پاک ہے جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں بھی ہے۔ اس واقعے کا قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو بیان فرمایا۔ تو بیان فرماتے ہوئے میں مختصر بیان کروں، واقعہ تو بہت لمبا ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ میرا موضوع طبیب اعظم ہے تو کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبیب تھے، میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو حضور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ غار ثور میں گئے، ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب نے غار ثور کی زیارت بھی کی ہے، تو جب غار ثور میں حضور پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا حضور ذرا آپ غار کے دہانے میں دروازے پہ رک جائیں، میں اندر دیکھتا ہوں کہ اندر صفائی وغیرہ ہے، کوئی سوراخ تو نہیں ہے، کوئی سرنگ تو نہیں ہے، صفائی کر کے میں آتا ہوں۔ حضور کو باہر کھڑا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار کے اندر گھس گئے اور جا کے تو آپ نے مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ غار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ جو مٹی تھی، پتھر تھے وہ رکھے، پھر بھی وہ سوراخ بند نہ ہوئے، وہ جو کنکریاں تھی، پتھر ختم ہو گئے۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سوچا کہ یہاں سے کوئی بچھو، سانپ، کوئی اس طرح کی چیز نہ نکل آئے، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے بدن پہ جو زیب تن لباس تھا، جو قمیض مبارک آپ نے پہنی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، وہ اتار کر آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، چھوٹے چھوٹے پیس کیے، جتنے سوراخ تھے ان سوراخوں میں آپ نے اپنی قمیض کو، اس کپڑے کو دینا شروع کر دیا، بند کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ آپ کی جو زیب تن قمیض تھی وہ ختم ہو گئی، ایک سوراخ جو تھا وہ بچ گیا، ایک سوراخ بچ گیا۔ ظاہر ہے آپ اپنا ستر تو چھپانے کے لیے آپ کے پاس کپڑا تھا، ستر تو چھپانا تھا، شلوار وغیرہ تو استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ نے سوچا چلو ایک سوراخ بچ گیا، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس سوراخ کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اب یہ ہجرت کا جو واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ کفار آپ کے پیچھے ہی تھے، آپ کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب وہ غار ثور سے نیچے موجود تھے جہاں پہ راستہ ہے، اس جگہ پہ انہوں نے دیکھا کہ قدموں کے جو نشان ہیں وہ 4 ہیں، اور جب آگے دیکھا تو قدموں کے 2 نشان تھے۔
وہ حقیقت میں کچھ یوں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، کندھوں پہ اٹھا کے اس غار کے دہانے پہ لے گئے۔ تو جو حاجی صاحبان جا چکے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اس غار پہ اکیلے ایک بندے کا چڑھنا ہی بڑا مشکل ہے، تو قربان جاؤں ابوبکر صدیق آپ کے محبت اور عشق میں جہاں پہ ایک عام انسان چل نہیں سکتا، ابوبکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر چلا دیا۔ پر وہ اس بات سے حیران ہوئے کہ یہاں تک 4 نشان آگے 2 نشان کیسے؟ المختصر یہ وہ چلتے چلتے غار کے دہانے پہ آگے، اللہ کے حکم سے وہ جو غار کا سوراخ تھا، جو راستہ تھا، وہاں پہ اللہ پاک نے مکری کو، یہ جو جالا بننے والی مکڑی ہے، اس کو حکم دیا کہ اس غار کے دہانے کو فوراً جالے کے ساتھ بند کر، ایسا لگے کہ یہ عرصہ دراز سے سینکڑوں سالوں سے کچھ دہائیوں سے یہ بند ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، کافروں نے آئے، انہوں نے دیکھا، دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اب یہ تو تھا وہ ان کا معاملہ، اندر کیا ہو رہا تھا؟ اندر حضرت ابوبکر صدیق نے سارے سوراخوں کو بند کر لیا، ایک سوراخ پر اپنی ایڑی رکھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ میری گود مبارک میں سر رکھ کر آرام ہے۔ اب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اقدس حضرت ابوبکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جولی مبارک میں حضور نے سر رکھا اور آرام کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جس وہ سوراخ کے دہانے پہ اپنی ایڑی کو رکھا تھا، وہاں پر ایک سانپ موجود، وہ اژدہا موجود تھا، سانپ تھا۔ وہ جو سانپ تھا اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بڑا ہی پرانا اس غار میں آیا ہوا تھا، اور وہ اس لیے آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے۔ اب وہ سانپ کو یہ تجسس ہوا کہ سارے سوراخ بند ہو گئے، لگتا ہے کہ جن کی مجھے تلاش ہے، جن کی مجھے طلب ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب باقی جو سوراخ تھے وہ اس سے باہر نہ آیا گیا، لیکن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایڑی مبارک تھی، وہاں پہ اس نے اپنا ڈنڈ مارا، وہاں پہ وہ باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جب آپ کی اس ایڑی مبارک میں اس سانپ نے ڈنگ مارا نا، تو آپ کو محسوس تو ہوا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک نہیں اٹھائی، رو پڑے، رو کے جب آنکھوں سے آنسو نکلے وہ روح مصطفیٰ پر پڑ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر وہ آنسو مبارک پڑے نا، تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا، ابوبکر کیا معاملہ ہوا، کیا وجہ ہوئی کہ تم رو رہے ہو، تم گھبرا گئے؟ یہ جو کفار ہمارے پیچھے لگے ہیں، کیا تم گھبرا گئے ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھبرایا نہیں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ جس یہ سوراخ کے منہ کے اوپر میں نے اپنی ایڑی رکھی ہے، یہاں پہ کوئی نیچے کوئی اژدہا ہے، کوئی سانپ ہے یا بچھو ہے، اس نے مجھے ڈنگ مار دیا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر گھبراؤ نہ، اپنی ایڑی کو اٹھاؤ، وہ جو نیچے سانپ ہے وہ بھی ہمارے لیے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تھا۔ المختصر یہ آپ کیسے طبیب اعظم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایڑی مبارک آپ نے جب اٹھائی نا، تو آپ کے جسم میں زہر پھیل رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ آج کے دور میں لاکھوں کروڑوں کی مشینیں ہوتی ہیں، پھر وہاں پہ ادویات ہوتی ہیں، وہاں پہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ طرح طرح کے جناب پیسے بھی لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کے علاج کے لیے جناب ہلے وسیلے کیے جاتے ہیں، لیکن آرام پھر بھی نہیں آتا۔ دیکھیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دوائی کیا تھی؟ حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی مبارک کو لگایا، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے جسم مبارک میں جو زہر پھیل رہا تھا، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میرے دوسرے پاؤں کو تو کبھی تکلیف ہوئی، لیکن ساری زندگی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا، اس پاؤں کو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یہ ہے طبیب اعظم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے ان کا علاج کیا، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ظاہر ہو گئی،
ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طبیب اعظم ہونا. جو لوگ کہتے ہیں نبی معاذ اللہ کر کچھ نہیں سکتے، میں کہتا ہوں دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا جہان کی ادویات ایک طرف، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن ایک طرف. تم کہتے ہو نبی کر کچھ نہیں سکتے، میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب سے اللہ پاک نے زہریلے سانپ کے زہر کو ختم کر دیا. ابو بکر کو شفا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق ہے. تو یہاں پر میں ایک حدیث بات بیان کر کے پھر اسی اپنے موضوع پہ آتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ دنیا جہان کے لوگوں سن لو، آپ کی حدیث پاک ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ نے فرمایا ایک دن حضور تشریف فرما سے رات کا وقت تھا، آسمان پہ چاند نکلا ہوا تھا، ستارے تھے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے گا. شان ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ سنے. کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منکر ہیں، کچھ لوگ آپ پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو ابو بکر صدیق کی شان کا علم کیا ہو. آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے آسمان سے ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے عمر فاروق کی اتنی ہے. اب آسمان سے ستارے گر نہیں سکتے، اتنی نے کیا حضرت عمر فاروق. تو حضرت ام عائشہ صدیقہ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی تو آپ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی اتنی نے کیا تو میرے باپ کی نے کیا پھر کدھر گئی؟ آپ نے فرمایا عائشہ گھبرانا، ابو بکر کی یہ ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ کی وہ وقار والی نیکی ایک طرف. ابو بکر تیری عظمت سے قربان جاؤں. اس لیے تو میں نے یہ جو ناز شریف کے شعر پر آ کر ذوق کو تو پڑھ دے شعر کو. حضور نے فرمایا ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ کی وہ ہجرت کی رات والی نیکی. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ طبیب اعظم. لواب دہن سے وہ سینکڑوں سال پرانے سانپ کے ڈسے ہوئے اس زہر کا علاج میرے نبی کے لواب میں کر دیا. اسی طرح ایک اور مشہور حدیث پاک حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے لواب دہن کے بارے میں غزوہ احد کی بات ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام آپ کے گرد گول دائرہ لگا کے نہ آپ کی حفاظت پر مبعوث تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے. اور مختصر بیان کروں کہ وہ جنگ کر رہے تھے. دوران جنگ ان کی آنکھ کے اوپر جو ہے وہ تیر لگ گیا. حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا. اب تیر لگا تو آنکھ جو ہے وہ باہر آ گئی. آنکھ باہر آ گئی. ہاتھ کے اوپر ڈیلے کو آنکھ کو پکڑا ہوا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، کسی ہاسپٹل میں جاتے، لیکن صحابہ کرام کا ہاسپٹل، صحابہ کرام کا ڈاکٹر، صحابہ کرام کی زندگی کا ہر ایک علاج انہوں
انہوں نے اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا. ان کو گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا, کوئی بھی پریشانی ہوتی, ان کو دین میں کسی بات میں سمجھ نہ آتی, ان کو زندگی کے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا, وہ حضور کی بات ہوتی. آج لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب بھی تھا, آپ کبھی بھی اعظم بھی تھے, ان کی شانیں بیان کرتے ہو, تو صحابہ نے کب ایسا کیا؟ میں نے کہا کہ تم نے تفاسیر کو نہیں پڑھا. صحابہ کرام نے تو زندگی کے ہر پہلو میں جو اپنا رہنما اور اپنا رہنما بنایا تھا وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا ہونا. اب ہونا تو یہ چاہیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے, حضرت قتادہ اپنی آنکھ کو اٹھایا, نبی پاک کی بات. اب آپ جب تشریف لائے نا, کوئی ملم نہیں تھی, کوئی ٹیوب نہیں تھی, کوئی دوائی نہیں تھی, کوئی انجیکشن نہیں تھا. حضور کے پاس تشریف لائے, حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کے وہ جو آنکھ نکلی ہوئی تھی ان کے اس ڈیلے کو, آنکھ کو پکڑا, اس میں اپنا لعاب دہن لگایا, لعاب دہن لگا کے تو حضرت قتادہ کی وہ جو آنکھ مبارک تھی اس میں فٹ کر دیا. جب فٹ ہوا نا تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری باقی جو زندگی بچ گئی, پوری باقی میری جتنی بھی زندگی تھی, میری دوسری آنکھ تو کبھی دکھتی تھی, اس میں تو کبھی نظر کی کمی آئی, لیکن جس آنکھ کا علاج, جس آنکھ کا آپریشن, جس آنکھ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فٹ کیا تھا, پوری زندگی کو آنکھ کبھی نہیں کیا. یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ہے طبیب اعظم حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پیارے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والدین جو تھے وہ راستے میں جا رہے تھے تو وہ رات کو کسی جگہ پہ سوئے, سفر کرتے ہوئے. جب رات کو سو گئے نا, آج میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں وہ آرام کر رہے تھے, رات کو سوئے. صبح جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا ان کی جو آنکھیں ہیں ان میں نظر ہی نہیں, آنکھوں کا نور چلا گیا. وہ کسی سفر میں جا رہے تھے, فوراً واپس آ. جب مدینہ شریف واپس آئے نا تو انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہا کہ ہم رات کو سوئے, شاید کوئی زہریلی چیز گر گئی, ہم دونوں کی جو آنکھیں ہیں وہ آنکھوں کا نور نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تمہاری آنکھوں کا نور نہیں ہے, اللہ کا نور ہے. آؤ ذرا چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. وہ کہتے ہیں نا, پیر کامل کے یقین کامل. پیر کامل کے والدین جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے, آپ مسلم تھے. آپ نے کہا میرے ساتھ چلو. ان کے والدین کہنے لگے بھائی مسئلہ یہ ہے, آنکھوں کا نور چلا گیا, ہم مسلمان ہونے کے لیے نہیں جائیں گے. کہا مسلمان ہونے کے لیے نہیں, اپنی آنکھوں کا علاج کرانے کے لیے. کہا وہاں پہ علاج کیسے ہوگا؟ کہا میرے ساتھ چلو تو صحیح. جب آپ کے والدین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو حضرت حذیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کان میں سرگوشی کرنے لگے. سرگوشی کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ میرے والدین کی ان آنکھوں کو ٹھیک کر دینا تو یقین جانے یہ مسلمان ہو جائیں گے, یہ آپ کا کلمہ پڑھیں گے, آپ کے عاشق بن جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا بھائی ان کو بولو کہ یہ وضو غسل کر کے آئے, کیونکہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ انما المشرکون نجس, جو مشرک ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے. لہٰذا یہ پاک صاف ہو گئے, پاک صاف کپڑے پہن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے نا, حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا ہو گیا جی, اسی کلمہ تو نہیں پڑھنا, اسی نے اپنا علاج کروانے واسطے آئے ہیں, ہم تو علاج کے لیے آئے. حضور نے فرمایا یہ تمہارا علاج ہی ہو رہا ہے, اگر آنکھوں کا نور چاہتے ہو تو میرے ساتھ مل کے کلمے کا کرو. حضور نے کلمہ پڑھایا. جب کلمہ پڑھا آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو, اب 2 رکعت نماز نفل کے لیے کھڑے ہو جائے, جیسے جیسے میں تمہارے آگے نماز پڑھتا ہوں ایسے ایسے تم نماز پڑھو. انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی. نفل پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اب آنکھیں بند کرو, جو میں دعا کرتا ہوں تم بھی دعا کر دیتا ہوں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے دعا کی.
دعا کرنے کے فوراً بعد حضور نے کہا اپنی آنکھوں کو کھولے. جب انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا نا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کی آنکھوں پہ لگایا, دوبارہ کہا اپنی آنکھوں کو کھولو. جب انہوں نے آنکھوں کو کھولا ان کا جو آنکھوں کا نور تھا وہ واپس آ چکا تھا. وہ رونے لگے, رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کا نور ہی نہیں آیا بلکہ ہمارے دل میں بھی نور کا نور ہو چکا. وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن چکے تھے. یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا مول. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم ہے. آپ دنیا جہان کے تمام طبیب, تمام حکما, تمام ڈاکٹر, تمام فلاسفر ہر چیز سے افضل والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں ایک آخری واقعہ میں بیان کر کے تو اجازت چاہوں گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی حضرت قتادہ کی طرح جیسے حضرت قتادہ کی آنکھ غزوہ احد میں نکل گئی اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بازو مبارک جو کٹ گیا. ایک جنگ کے موقع پہ حضرت معاذ کا بازو مبارک کٹ گیا. اب میں مختصر بیان کروں, وہ بھی اپنا بازو کو ایسے پکڑا ہوا ہے, بازو لٹک رہا ہے, جسم کے ساتھ نہیں جڑ رہا, بازو کو پکڑا حضور کی بات ہو رہا ہے. آگر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ میرا بازو دوبارہ سلامت ہو جائے ان سارے کافروں کو میں نصف و نابود کر دوں. وہ اپنے لیے نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کہا اگر یہ بازو سلامت ہو جائے تو یہ معاذ کا بازو سلامت ہو, کفار کی چیخیں نکال دوں, ان کو میں گاجر مولی کی طرح کاٹ دوں اگر یہ میرا بازو سلامت ہو جائے. انہوں نے فرمایا اچھا تو یہی چاہتے ہیں, ایسا ہی کرے گا؟ انہوں نے کہا میں ہاں ایسا ہی کروں گا, ان کافروں کو نصف و نابود کر دوں گا. حضور نے فرمایا اچھا تو ٹھیک ہے اپنا بازو قریب کر. حضور نے ان کا بازو پکڑا, اس کندھے کے ساتھ لگایا, لگانے کے درمیان میں اپنا لعاب دہن لگایا. لعاب دہن لگا کے حضور نے اپنا یہ دلہ والا ہاتھ پھیرا, ہاتھ پھیر کے حضور نے فرمایا معاذ اب جا یہ تلوار پکڑ ان کافروں کو سر تن سے جدا کر دے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم تلوار چلاتے ہیں, ایک کافر اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے یا دو کا ہوتا ہے, لڑتے لڑتے ہم ایک یا دو سے مقابلہ کرتے ہیں. معاذ ایسا کافروں کے رشتے سے سجا, ہم نے دیکھا کہ اس کی تلوار چلی, ہر طرف کافروں کے سر بکھرے ہوئے ہیں. معاذ کی جو بازو ہے وہ بھی سلامت ہے, تلوار بھی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طبیب اعظم ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو درست کرے والے شان کو سمجھنے کو توفیق عطا فرمائے. ہمارا